أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف امام ابن القیم ہیں، جو کہ ابن قیم الجوزیہ کے نام سے معروف ہیں، اور یہ فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751، اور یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اللہ کے فضل و کرم کے بعد بہت کردار ہے ان کو ہدایت کی طرف لانے میں، اور اس کا اقرار اور اعتراف یہ خود کرتے ہیں اور کھل کر کرتے ہیں۔ اور جب آپ امام القیم رحمہ اللہ کی عبارتیں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ اپنے آپ کو امام ابن تیمیہ کے سامنے جیسے ایک چھوٹا سا طالب علم سمجھتے ہوں۔ خود ان کی عبارتیں ایسی ہیں گویا کہ وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سا طالب علم سمجھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر امام القیم امام ابن تیمیہ کے سامنے چھوٹے سے شاگرد ہیں تو ہماری کیا صورتحال ہوگی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے۔ اور آپ جانتے ہیں کتاب الفوائد، اس میں متنوع فوائد ہیں، یعنی کہ وہ فوائد جن کا تعلق کسی ایک علم سے نہیں ہے، کسی ایک فن سے نہیں ہے۔ کوئی فائدہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی حدیث سے، اور کوئی تفسیر سے، اور کئی حکمت کی باتیں ہیں۔ آج کے فوائد ان کا تعلق تفسیر سے ہے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں، صفحہ نمبر ہے کتاب کا 114 اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور جہاں تک تعلق ہے دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، تو اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر بنے گا 156 چنانچہ فرماتے ہیں امام صاحب، قولہ تعالی وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، هذا من الطف خطاب القرآن واشرف معانی، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، یہ فرمان جو ہے قرآن کریم کے دقیق ترین کلام میں سے ہے، اور قرآن کریم کے عظیم ترین معانی میں سے ہے۔ معنی کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَانَ الْكَافِرُ، اور کافر عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے۔ یعنی کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے ہیں، اور کافر اپنے رب کے خلاف رب کے دشمنوں کی مدد کرنے والا ہے۔ تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ دَائِمًا مَعَ اللَّهِ، یقیناً مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، کس کے خلاف؟ علی نفسہ، اپنے نفس کے خلاف۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا نفس انسان کو ابھارتا ہے، ترغیب دیتا ہے کس کی؟ برائی کی، گناہوں کی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً نفس گناہوں کی، برائی کی ترغیب دینے والا ہے۔ یہ الفاظ اگرچہ کسی اور کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ تو اب مومن جو ہے وہ اپنے نفس کی بات نہیں مانتا، وہ کس کی مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے۔
تو مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعالیٰ نفسی، اپنے نفس کے خلاف، و ہواہ، اور اپنی خواہشات کے خلاف۔ دل کیا چاہتا ہے؟ گانے سنے جائیں۔ دل کیا چاہتا ہے؟ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں۔ دل کیا چاہتا ہے؟ شراب پی جائے۔ دل کیا چاہتا ہے کہ فجر کے ٹائم آرام سے بستر میں سویا جائے، خصوصاً آج کل جب کہ راتیں کیا ہیں، بہت چھوٹی ہیں۔ لیکن مومن اپنے رب کا حکم مانتا ہے، وہ اپنے نفس کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی خواہشات کی پرواہ نہیں کرتا۔ وَشَیْطَانِهِ، مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کس کے خلاف؟ اپنے شیطان کے خلاف۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے گناہ کی ترغیب دیتا ہے، تو مومن اس شیطان کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے۔ وَعَدُوِّ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے دشمن کے خلاف۔ تو یہ ہے مومن کا کردار، یہ ہے مومن کا طرز عمل۔ تو مومن ابلیس کی بجائے اللہ کے ساتھ ہے، مومن شیطان کی بجائے اللہ کے ساتھ ہے، مومن اپنی خواہشات نفس کی بجائے اللہ کے ساتھ ہے، مومن اپنے نفس کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى كَوْنِهِ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ وَجُنْدِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، اور یہی مفہوم ہے کس بات کا؟ یہی مفہوم ہے مومن کے اللہ کی جماعت میں سے ہونے کا۔ حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کئی مقام پہ کہ اللہ کی جماعت ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ مائدہ آیت نمبر 56 وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ کو دوست بنائے، اللہ کے رسول کو دوست بنائے اور ایمان والوں کو دوست بنائے، تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ اللہ سے دوستی قائم رکھنے والا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی قائم کرنے والا، ایمان والوں سے دوستی قائم کرنے والا، یہ اللہ کے حزب میں سے ہے، اللہ کی جماعت میں سے ہے، اور جو اللہ کے حزب میں سے بن گیا وہ غالب رہے گا۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا مَعْنَى كَوْنِهِ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ، یہ مفہوم ہے مومن کے اللہ کی جماعت میں سے ہونے کا۔ کیا مفہوم ہے؟ کہ مومن اللہ کی بات مانتا ہے، شیطان کی بات نہیں مانتا، ابلیس کی بات نہیں مانتا، اپنے نفس کی بات نہیں مانتا۔ وَجُنْدِهِ، اور یہ معنی ہے مومن کے اللہ کے لشکر میں سے ہونے کا۔ وَأَوْلِيَائِهِ، اور یہ مفہوم ہے مومن کے اللہ کے اولیاء میں سے ہونے کا، اللہ کے دوستوں میں سے ہونے کا۔ فَهُوَ مَعَ اللَّهِ، پس وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کون؟ مومن۔ عَلَىٰ عَدُوِّهِ، اللہ کے دشمن کے برخلاف۔ مومن اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے دشمن کے برخلاف۔ اللہ کے دشمن دو طرح کے ہیں، الداخلی فیہ، کچھ اللہ کے دشمن وہ ہیں جو اس مومن میں ہیں، اندر موجود ہیں، اس کے اندر، اس کا نفس اپنا۔ والخارج عنہ، اور مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اللہ کے اس دشمن کے برخلاف بھی جو مومن کے نفس سے باہر ہیں، اس کے اندر نہیں ہیں، باہر ہیں۔ باہر وہی ابلیس، وہی شیطان۔ وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ یحاربہم، یہ مومن ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ کن کا؟ اللہ کے دشمنوں کا۔ اللہ کے ساتھ ہے اور مقابلہ کرتا ہے اللہ کے دشمنوں کا۔ وَيُعَادِيهِمْ، اور ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ وَيُغْضِبُهُمْ، اور ان کو ناراض کرتا ہے، لہو سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ کما یکون خواص الملک معہ علی حرب اعدائہ، جیسا کہ کسی بادشاہ کے خاص لوگ
اس بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے دشمنوں سے لڑنے کے معاملے میں۔ تو مومن جو ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، تو اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا آرڈر مانتے ہیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ اللہ کا آرڈر نہ مانا جائے، اللہ کی اطاعت نہ کی جائے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جیسا کہ کسی بادشاہ کے خاص لوگ معاہو بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں، علی حرب اعدائہ اس بادشاہ کے دشمنوں سے لڑنے کے معاملے میں، والبعیدون منہ اور جو اس سے دور ہوتے ہیں، کس سے؟ بادشاہ سے، جو خاص نہیں ہیں، قریبی لوگ نہیں ہیں۔ والبعیدون منہ اور جو بادشاہ سے دور ہوتے ہیں، فارغون من ذلک وہ اس سے فارغ ہوتے ہیں، غیر مہتمین بہ وہ اس بات کا اہتمام کرنے والے نہیں ہوتے۔ جو جنہیں بادشاہ کا قرب نہیں ہے، جو بادشاہ سے بہت دور ہیں، اس سے لا تعلق ہیں، وہ بادشاہ کے دشمنوں سے لڑائی میں بادشاہ کی صف میں کھڑے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن جو بادشاہ کے خاص لوگ ہیں وہ بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ جب بھی بادشاہ کا مقابلہ ہوگا اپنے مخالف بادشاہ کے لشکر اور اس کی فوج سے۔ یہ امام صاحب ہمیں مفہوم سمجھا رہے ہیں کس کا؟ کہ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ آپ نے آیت بھول نہیں جانی کہ ہم اس آیت کی تفسیر پڑھ رہے ہیں کہ کافر جو ہے مدد کرنے والا ہے اپنے رب کے خلاف۔ وَالْكَافِرُ مَعَ شَيْطَانِهِ وَنَفْسِهِ وَهَوَاهُ عَلَىٰ رَبِّهِ اور کافر اپنے شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، وَنَفْسِهِ اور اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، وَهَوَاهُ اور اپنی خواہشات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، عَلَىٰ رَبِّهِ اپنے رب کے برخلاف، اپنے رب کے احکام کو نظر انداز کر دیتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ صبح صبح اس کی خواہش کیا ہے کہ فجر کے وقت نیند کو پورا کیا جائے، عشاء کے وقت اس کی خواہش کیا ہے کہ ڈرامہ دیکھا جائے، فلم دیکھی جائے، خبریں سنی جائیں، نماز کی پرواہ نہیں، اور سارا دن اس کے نفس کی خواہش کیا ہے کہ مال آنا چاہیے جیسے بھی آئے، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حرام سے بچو۔ امام صاحب یہ تفسیر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَعِبَارَاتُ السَّلَفِ عَلَىٰ هَذَا تَدُورُ اور سلف کی عبارات اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، یعنی کہ جو مفہوم اس آیت کا میں نے بیان کیا ہے، اگر آپ سلف کی تفاسیر پڑھیں، ان کا کلام پڑھیں اس آیت کی تفسیر میں، تو وہ بھی اسی بات کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن کریم سمجھنے کے لیے کن کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سلف کی طرف، صحابہ کرام کی طرف، تابعین کی طرف۔ ان سے بہتر قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ذکر ابن ابی حاتم امام ابن ابی حاتم نے ذکر کیا۔ امام ابن ابی حاتم کون ہیں؟ بہت بڑے مفسر ہیں، محدث بھی ہیں، لیکن چونکہ فی الحال گفتگو تفسیر کے تعلق سے ہو رہی ہے تو ان کی تفسیر ہے اور بڑی شاندار تفسیر ہے، اس میں انہوں نے سلف کے اقوال کو جمع کر دیا ہے قرآن کریم کی تفسیر کے معاملے میں۔ آپ دیکھیے ہمارے پرانے ائمہ کرام کی عظمت کی طرف، انہوں نے صرف قرآن کی حفاظت نہیں کی، صرف احادیث کی حفاظت نہیں کی، بلکہ قرآن کریم کی تفسیر میں پرانے علماء کرام نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بعد میں آنے والے ائمہ نے جو کچھ کہا اس کو بھی جمع کر دیا، اور سند کے ساتھ، حوالے کے ساتھ۔ یہ نہیں کیسے بیٹھے بیٹھے کہہ دو جناب فلاں امام نے یہ کہا، اس کی بھی سندیں۔ تو یہاں پہ امام ابن حاتم نے ذکر کیا ہے عطا بن دینار سے، اور وہ روایت کرتے ہیں مشہور و معروف امام سعید بن جبیر سے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر۔ 95 ہجری میں 95 ہجری میں ان کو حجاج نے قتل کیا تھا۔ قال یہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے
کہ کافر اپنے رب کے خلاف کیا ہے؟ عون للشیطان، شیطان کی مدد کرنے والا ہے، علی ربہ، اپنے رب کے برخلاف، بالعداوتی والشرکی، اپنے رب سے دشمنی رکھ کے اور شرک کر کے۔ تو یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ کافر اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے، مدد کیسے ہوگی؟ جب آپ شرک کریں گے۔ جب آپ شرک کریں گے تو آپ شیطان کی مدد کر رہے ہیں اور رب کے خلاف، کیونکہ رب کا کیا حکم ہے؟ توحید۔ وقال اللیث عن مجاہد، لیث بن ابی سلیم روایت کرتے ہیں کس سے؟ امام مجاہد سے، مجاہد بن جبر المخزومی المکی، بہت بڑے مفسر، جناب عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد، کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار قرآن کریم عبداللہ ابن عباس سے پڑھا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور میں ایک ایک آیت پہ رکتا تھا، ایک ایک آیت کا مفہوم ان سے معلوم کرتا تھا۔ اس انداز سے انہوں نے کئی دفعہ قرآن کریم لیا ہے، کس سے؟ جناب عبداللہ ابن عباس سے۔ اور ان کی تفسیر پہ اعتماد کرتے ہیں امام بخاری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یظاہر الشیطان علی معصیت اللہ، کہ کافر یظاہر مدد کرتا ہے، کس کی؟ یظاہر الشیطان، کافر جو ہے یہ مدد کرتا ہے شیطان کی، علی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کر کے مدد کس کی کرتا ہے؟ شیطان کی۔ یعینہ علیہا، اس کی مدد کرتا ہے شیطان کی، علیہا، اس معاملے میں، ان کے اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں۔ امام مجاہد کا یہ قول اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن ایک اور تفسیر صحیح سند سے آئی ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے ظہیرہ معینہ، یعنی کہ مدد کرنے والا ہے۔ وقال زید بن اسلم، اور زید بن اسلم کہتے ہیں ظہیرہ ای موالیہ، زید بن اسلم کہتے ہیں ظہیرہ ای موالیہ، یعنی کہ مدد کرنے والا، دوستی کرنے والا، موالیہ دوستی رکھنے والا، دوستی کرنے والا، مدد کرنے والا۔ والمعنی، اور مفہوم کیا نکلا زید بن اسلم کے اس کلام کا؟ کیونکہ انہوں نے تفسیر کیا کی؟ ظہیرہ کی موالیہ، دوستی رکھنے والا، مدد کرنے والا۔ تو کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے، مفہوم کس کی طرف سے؟ امام ابن القیم کی طرف سے، کہ انہ یوالی عدوہ، کہ کافر جو ہے یہ دوستی رکھتا ہے عدوہ، اللہ کے دشمن سے، علی معصیتہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، والشرک بہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے، فیکون مع عدوہ، چنانچہ کافر اللہ کے دشمن کے ساتھ ہے، معینا لہ، اور اللہ کے دشمن کی مدد کرنے والا ہے، علی مساخط ربہ، اپنے رب کو ناراض کرنے کے اسباب کو اختیار کر کے۔ مساخط جمع ہے مسخطن کی، ناراضگی کا سبب۔ تو کافر کیا کرتا ہے؟ ایسے اسباب اختیار کرتا ہے جن سے رب ناراض ہو جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں فالمعیۃ الخاصۃ التی للمؤمن مع ربہ و الہہ۔ اچھا، اب تذکرہ کرنے لگے ہیں معیت خاصہ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں، ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اوپر، عرش سے اوپر، لیکن علم کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، ہر ایک پہ کنٹرول کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ہو گئی معیت عامہ، عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔
پھر ایک ہے اللہ کی خاص معیت. خاص معیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، انہیں توفیق دیتا ہے نیکیاں کرنے کی، انہیں گناہوں سے بچاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس لحاظ سے کیا ہوگی؟ خاص معیت. تو خاص معیت اللہ تعالیٰ کی مومن کے لیے ہے، اور مومن بھی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب امام صاحب بتانے لگے ہیں کہ ایک خاص معیت ہے مومن کے لیے، ایک خاص معیت ہے کافر کے لیے. مومن کی خاص معیت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور کافر کی خاص معیت کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ. چنانچہ کہتے ہیں فالمعیت الخاصہ التی للمؤمن مع ربہ و الہہ، تو وہ خصوصی معیت جو مومن کے لیے ہے مع ربہ، اس کے رب کے ساتھ اور اس کے معبود کے ساتھ، قد صارت لہذا الکافر والفاجر، وہ ہو گئی ہے اس کافر اور اس فاجر کے لیے، مع الشیطان، شیطان کے ساتھ. یعنی کہ یہ خاص معیت کافر اور فاجر کی جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ. ومع نفسی، اور اپنے نفس کے ساتھ. وہواہ، اور اپنی خواہش کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ. وقربانہ، اور اپنے خاص دوستوں کے ساتھ جو شیطانی قسم کے دوست ہوتے ہیں. ولہذا، اور اسی لیے صدر الآیت بقولہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز کیا ہے. جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو آیت کا آخری حصہ پڑھ رہے ہیں نا، تو کہتے ہیں امام صاحب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز کیا ہے بقولہ، آپ نے اس فرمان کے ساتھ کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی جو نہ ان کو فائدہ دیں اور نہ ان کو نقصان دیں، جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. وَهَذِهِ الْعِبَادَةُ هِيَ الْمُوَالَاةُ وَالْمُحَبَّةُ وَالرِّضَا بِمَعْبُودِيهِمْ الْمُتَضَمِّنَةُ لِمَعِيَّتِهِمُ الْخَاصَّةِ. تو کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ عبادت کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ عبادت کیا ہے؟ یہ الموالا، یہ دوستی رکھنا اور محبت کرنا اور راضی رہنا اپنے معبودوں پہ. یعنی کہ اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان پہ راضی رہتے ہیں. المتضمنہ، یہ جو دوستی ہے، یہ جو محبت ہے، یہ مشتمل ہے ان کی معیت خاصہ پہ. فظاہروا اعداء اللہ علی معاداتی و مخالفتی و مساختی، چنانچہ انہوں نے اللہ کے دشمنوں کی مدد کی علی معادات ہی، اللہ سے دشمنی رکھنے کے معاملے میں اور اللہ کی مخالفت رکھنے کے معاملے میں، و مساختی ہی، اور ایسے اسباب کو اختیار کرنے کے معاملے میں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. بخلاف ولیہ، برخلاف اس کے جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. فإنہ معہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. علی نفسہ، اپنے نفس کے برخلاف اور اپنے شیطان کے برخلاف. وہواہ، اور اپنی خواہشات کے برخلاف. وہذا المعنی، اور یہ تفسیر جو ہم نے بیان کی ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ امام القیم رحمہ اللہ. یہ معنی و مفہوم جو ہم نے بیان کیا ہے، یہ تفسیر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، من کنوز القرآن، یہ قرآن کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. لیکن اس کی قدر کس کو ہوگی؟ لمن فہمہ، جو اس کو سمجھ آئے، وعقلہ، اور جو اس کو اچھی طرح جان لے. وباللہ توفیق، اور توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کس چیز کی توفیق؟ سمجھنے کی. یعنی کہ یہ جو ہم نے خزانہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو آپ سمجھ سکیں یا نہیں سمجھ سکے، امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ توفیق دیتا ہے، ہر کوئی ہر بات سمجھ نہیں پاتا. یہ تھا آج کا پہلا فائدہ. آج کا فائدہ نمبر 2، قولہ تعالی،
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، سورہ فرقان آیت نمبر 73 کہ اور تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پہ رحمان کے خاص بندوں کا۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع، وہاں پہ اللہ نے عباد الرحمن کا، اپنے خاص بندوں کا، مقرب بندوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے اوصاف بتائے، ان کی خوبیاں بتائی ہیں۔ تو ان اوصاف میں سے، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی اس آیت میں بتائی جا رہی جو بھی ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ والذین، اور وہ جو اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جنہیں جب نصیحت کی جائے ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ، تو لم یخروا علیہا، وہ ان آیتوں پہ نہیں گرتے، سمن، بہرے بن کر، وعمیانا، اور اندھے بن کر۔ کیا مطلب ہے جی اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی آیت بتائی جائے، اس کا اثر قبول کرتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اپنی رائے اس کی وجہ سے تبدیل کر لیتے ہیں، اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم سننے کا ان پہ اتنا اثر ہوتا ہے، قرآن کریم سن کر اپنے میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں۔ قرآن کریم کا استقبال عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں، انکساری کے ساتھ کرتے ہیں، اثر لینے کے انداز میں کرتے ہیں، نصیحت قبول کرنے کے انداز میں کرتے ہیں۔ کافروں کی طرح تکبر سے اللہ کی آیات کا سامنا نہیں کرتے۔ اس آیت میں جہاں اللہ نے رحمان کے بندوں کی خوبی بتائی ہے، وہاں اشارہ ہے کافروں کی بری عادت کی طرف، کہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں گویا کہ سنی نہیں، کوئی اثر نہیں، کوئی اس کا رزلٹ نہیں۔ اور اس آیت کو آپ سورہ سجدہ کی ایک اور آیت کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، ہماری آیتوں پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جنہیں ہماری آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں رب کی حمد و ثنا کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر بالکل نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بڑی تواضع، بڑی عاجزی سے سنتے ہیں۔ اور اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں آپ ایک اور آیت کی روشنی میں بھی، سورہ مریم آیت نمبر 58 اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، یہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ تو مومن بندوں کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو قرآن کا اثر قبول کرتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی رائے، ہمارا کوئی فیصلہ، ہمارا کوئی عمل وہ قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے، اس کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی آج ہی شاید وہ ہم نے حدیث پڑھی بخاری شریف میں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی مدینہ آیا، اس نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر فاروق کے ہاں تمہارا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ تمہیں بڑی اہمیت دیتے ہیں، اپنی خاص مجلس میں تمہیں بٹھاتے ہیں، تو ذرا مجھے ٹائم لے کر دو، میری ان سے ملاقات کرا دو۔ تو بھتیجے نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری ملاقات کرا دیتا ہوں۔ اور وہاں پہ یہ روایت بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کی مجلس میں، خاص مجلس میں بیٹھنے کا اعزاز کن کو ملتا تھا؟ جو قرآن کے قاری اور عالم ہوتے تھے، چاہے بڑی عمر کے ہوں چاہے چھوٹی عمر کے ہوں۔ عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے تھے اور ان کی مجلس شورا کے بڑے اہم رکن تھے۔ اچھا، اب ٹائم لے کر دے دیا گیا، اب وہ آدمی داخل ہوتے کیا کہہ رہے ہیں عمر فاروق سے رضی اللہ عنہ، جو عدل و انصاف جن کا مشہور ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ عمر آپ کوئی ہمیں خاص مال وغیرہ نہیں دیتے،
کوئی عدل و انصاف کے ساتھ آپ فیصلے نہیں کرتے، اس قسم کے جملے اس نے کہے تو عمر فاروق کا رنگ تبدیل ہو گیا، غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ قریب تھا کہ اسے کوئی سزا دیتے، اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے کہ بھتیجا فوراً وہ آیت پڑھنے لگا۔ کون سی؟ وہ آیت جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معاف کر دیا کریں اور جاہلوں سے اعراض کریں، جاہلوں سے اعراض کریں۔ بھتیجا کہہ رہا ہے چچا کے سامنے یہ میرا چچا جاہل ہے، اس سے آپ اعراض کریں، قرآن کہتا ہے اعراض کریں۔ تو عمر فاروق ادھر ہی ٹھنڈے پڑ گئے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وکان وقافا عند کتاب اللہ، وکان یہ ہمارا موضوع جو ہے، وکان وقافا عند کتاب اللہ، قرآن پڑھا جائے اور عمر فاروق اپنی رائے پہ اصرار کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا تھا فوراً رک جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق نے کیا اعلان کیا تھا کہ آپ فوت نہیں ہوئے، اور جو کہے گا کہ آپ فوت ہوئے وہ منافق ہے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ ابو بکر صدیق مدینہ میں نہیں تھے، اطلاع ملی، تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں گئے، آپ کے چہرہ انور سے چادر اتاری، پیشانی پہ بوسہ دیا اور پھر باہر تشریف لائے۔ اب عمر فاروق بڑے جذبات میں ہیں، غصے میں ہیں۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، عمر فاروق نہیں بیٹھے، ان کی بات نہیں سنی۔ لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ شروع کر دیا اور خطبے میں یہ کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی فوت ہونے والے نہیں ہیں، اور جو عبادت کیا کرتا تھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جناب محمد فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک میت وانہم میتون۔ جو ہی وہ آیت تلاوت کی جس میں نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کا تذکرہ ہے، عمر فاروق کو یقین ہو گیا، قرآن کو ریجیکٹ نہیں کیا، قرآن کو فوراً قبول کیا، اور کہا کرتے تھے مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ اب یقین ہو گیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں تو اب غمزدہ، اب ان کی ٹانگوں نے ان کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، اتنا بڑا غم، گر پڑے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بڑی ان کی رائے تھی، کہاں تلوار اور کہاں ابو بکر کی بات میں نہیں مان رہے، اور کہاں قرآن پڑھا گیا، ساری رائے تبدیل ہو گئی۔ تو یہ ہوتے ہیں اہل ایمان، جو قرآن کے سامنے بھی اپنی ضد پہ پکا رہے، یہ پھر مومن نہیں ہے، یہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ زندگی میں کبھی بھی ایسا مرحلہ آئے، ہم کوئی رائے قائم کر چکے ہوں اور ہمارے سامنے قرآن پڑھا جائے اور قرآن بتا رہا ہو کہ ہماری رائے غلط ہے، تو پھر اپنی رائے پہ اصرار نہ کریں اور فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مان لیں اور کہیں یا اللہ تیرا فرمان سچا، میں غلط۔ قال مقاتل کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اذا وعدوا بالقرآن، کہ جب اہل ایمان کو واعظ کیا جائے، نصیحت کی جائے، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، لم یقعوا علیہ صما لم یسمعوہ، تو وہ قرآن پہ اس طرح واقع نہیں ہوتے کہ وہ بہرے ہوں اور انہوں نے اس کو سنا ہی نہ ہو، یعنی کہ ان کا رد عمل ایسا نہیں ہوتا قرآن کی آیت سننے کے بعد گویا کہ وہ بہرے ہوں اور قرآن کی آیت سنی ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا ان کا رد عمل۔ وعمیانا، وہ قرآن پہ واقع اس طرح نہیں ہوتے گویا کہ وہ اندھے ہوں کہ لم یبصروا، انہوں نے اس کو دیکھا ہی نہ ہو، ولکنہم سمعوا، لیکن انہوں نے قرآن کو سنتے ہیں، وابصروا، دیکھتے ہیں، وایقنوا بہ، اور اس پہ ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ وقال ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ لم یکونوا علیہا صما وعمیانا، کہ اہل ایمان قرآن کی آیتوں کے سامنے بہرے نہیں بن جاتے، اندھے نہیں بن جاتے، بل کانوا خائفین خاشعین، بلکہ قرآن کریم سن کر وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، خاشعین، عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وقال الکلبی، اور کلبی کہتے ہیں محمد بن صاحب، ویسے تو یہ ضعیف راوی ہیں
لیکن یہاں پہ ظاہر ہے وہ روایت بیان نہیں کر رہے بلکہ ان کا اپنا قول ہے. تو کل بھی کہتے ہیں یخرون علیہا سمعا و بصرا، کہ وہ گرتے ہیں. کون؟ اہل ایمان. قرآن کی آیتوں پہ کیسے گرتے ہیں؟ سننے والے بن کر، دیکھنے والے بن کر. اللہ نے کہا تھا نا کہ وہ نہیں قرآن کریم کی آیتوں کے سامنے گرتے بہرے بن کر اور اندھے بن کر. تو یہ کہہ رہے ہیں بلکہ وہ گرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے سامنے گر پڑتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کو دھیان سے سنتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے. وقال الفراء، امام فراء کہتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کی اپنی کتاب ہے معانی القرآن، 3 جلدوں میں ہے. تو یہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، کہ جب اہل ایمان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، لم يقعدوا على حالهم الأولى، تو اپنی پہلی حالت پہ بیٹھے نہیں رہتے، كأنهم لم يسمعوه، گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہ ہو. فذلك الخرور، یہ ہے خرور کا مطلب. خرور کہاں پہ آیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے نا کہ اہل ایمان جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو لم یخروا علیہا، وہ خرور نہیں کرتے، یعنی کہ گرتے نہیں. خرور کا معنی کیا؟ گرنا. وہ نہیں گرتے ان آیتوں پہ بہرے بن کر اور اندھے بن کر. تو خرور کا مفہوم کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں امام فراء. کہتے ہیں کہ جب اہل ایمان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اپنی پہلی حالت پہ بیٹھے نہیں رہتے، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہ ہو. فذلک الخرور، یہ ہے خرور کا مطلب، یعنی کہ وہ اثر لیتے ہیں، ان میں تبدیلی آتی ہے. وَسَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُولُ، اصل میں امام فراء مسئلہ کیا حل کرنا چاہ رہے ہیں، دھیان سے ذرا سنیے گا. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ گرنے کا مطلب کیا حقیقی طور پہ گرنا ہے، یا گرنے کا مطلب یہ ہے کہ دلی عاجزی، دلی طور پہ اس آیت کے حکم کو مان لینا، دلی طور پہ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینا. کیا دلی طور پہ تسلیم کر لینا مراد ہے، دلی طور پہ مان لینا مراد ہے، یا ظاہری طور پہ زمین پہ گر جانا مراد ہے؟ تو امام فراء کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ضرور وہ زمین پہ گر جائیں سجدہ کرتے ہوئے. تو ویسے تو جو زمین پہ گر جائے سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے سامنے، وہ بھی مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے. لیکن جو نہ گرے، سجدہ نہ کرے، لیکن اس آیت کے مطابق عمل کر لے، اپنی رائے کو تبدیل کر لے، تو وہ بھی کیا ہے؟ اس نے بھی خرور کو اپنایا ہے. وہ دلی طور پہ اس کا خرور ہو گیا، دلی طور پہ وہ گر گیا اس آیت کے سامنے، دلی طور پہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا، مان لیا، اپنی ضد کو ختم کر دیا، ہر درمی پہ قائم نہیں رہا. امام فراء کہتے ہیں وَسَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُولُ، میں نے عربوں سے سنا ہے کہ تقول، وہ کہتے ہیں قعد یشتمونی، قعد یشتمونی، وہ مجھے برا بلا کہنے لگا. اور لفظ کیا بولتے ہیں؟ قعدہ. قعدہ کے لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر مجھے برا بلا کہنے لگا، جبکہ یہاں پہ بیٹھنا مراد نہیں ہے. اگر کوئی کھڑے ہو کے بھی برا بلا آپ کو کہہ رہا ہے پھر بھی آپ کہیں گے قعد یشتمونی. مراد کیا ہے کہ وہ شروع ہو گیا. مراد قعدہ سے بیٹھنا مراد نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہی انداز ہے یہاں پہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا میں، کہ مراد کیا ہے کہ وہ بہرے بن کر گر نہیں جاتے بلکہ وہ اثر قبول کرتے ہیں، ان کے دل جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے سامنے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں قعد یشتمونی، کہ وہ مجھے برا بلا کہنے لگا، کا قولی کا، جیسا کہ آپ کہتے ہیں قام یشتمونی و اقبل یشتمونی، تینوں کا معنی ایک ہی ہے. والمعنی علی ما ذکر، امام فراء کا کلام اپنے اختتام کو پہنچا. اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن القیم کہتے ہیں والمعنی علی ما ذکر، کہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق اب تفسیر کیا بنے گی آیت کی، کہ لم یسیروا عندها صما وعمیانا، کہ جب اہل ایمان کے سامنے
قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ ان آیتوں کے پاس بہرے نہیں بن جاتے، اندھے نہیں بن جاتے۔ تو گرنا لازمی طور پہ مراد نہیں ہے، یہ تو عربوں کا ایک محاورہ ہے۔ وقال الزجاج، اور امام زجاج کہتے ہیں، ان کی بھی کتاب ہے معانی القرآن و اعرابہ، اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ 5 جلدوں میں ہے۔ کہتے ہیں المعنی اذا تلیت علیہم، جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اہل ایمان کے سامنے، اہل ایمان پہ، تو خروا، وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے، سامعین، اس حال میں کہ سن رہے ہوتے ہیں، مبصرین، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لما امروا بھی، اس چیز کو جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ وقال ابن قتیبہ، اور امام ابن قتیبہ، ان کی تفسیر غریب القرآن ہے، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں ای لم یتغافلوا عنہا، وہ قرآن کی آیتوں سے غفلت نہیں کرتے، کأنہم صم، گویا کہ وہ بہرے ہوں، لم یسمعوها، انہوں نے یہ آیتیں سنی نہ ہوں، وعمی، اور اندھے ہوں، لم یروها، انہوں نے آیتیں دیکھی نہ ہوں، ایسا وہ نہیں کرتے۔ قلت، میں نے کہا، میں کون ہوں؟ امام ابن القیم ان علماء کرام کے اقوال ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، ہا ہنا امرانی، یہاں پہ اب 2 چیزیں ہیں، 2 امور ہیں۔ نمبر 1 ذکر الخرور، آیت میں تذکرہ آیا خرور کا، خرور کا مطلب کیا؟ زمین پہ گر پڑنے کا۔ وتصریۃ النفی علیہ، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ اس کے اوپر نفی کو مسلط کیا گیا ہے کہ لم یخروا علیہا، کہ وہ نہیں گر پڑتے، نفی بھی اس کے اوپر داخل کی گئی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا ہو گیا؟ وَهَلْ هُوَ خُرُورُ الْقَلْبِ اور خُرُورُ الْبَدَنِ لِلسُّجُودِ، کہ کیا یہاں پہ دل کا گر پڑنا مراد ہے، دل کا جھک جانا مراد ہے، یا بدن کا سجدے کے لیے گر پڑنا اور جھک جانا مراد ہے؟ یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اب یہ سوال ہے۔ وَهَلِ الْمَعْنَى، اور کیا مفہوم یہ ہے کہ لم یکن خرورہم عن صمم وعمہ، کہ ان کا گرنا اندھے پن کی وجہ سے نہیں ہوتا، نبینے پن کی وجہ سے نہیں ہوتا، فلہم علیہا خرور، بلکہ ان کا علیہا ان آیتوں کے سامنے خرور، جھکنا ہوتا ہے، بالقلبی، دل کے ساتھ، خضوعاً، یہ بھی جھکنا ہی، او بالبدنی، یا بدن کے ساتھ جھکنا ہوتا ہے، سجوداً، سجدہ کرتے ہوئے، او لیس ہناک خرور، یا خرور سرے سے وہاں پہ نہیں ہے، جھکنا وہاں پہ بالکل نہیں ہے، گرنا وہاں پہ بالکل نہیں ہے۔ وعبر به عن القعود، اور اس کی تعبیر کی ہے، اور تعبیر کی ہے اس لفظ کے ساتھ قعود کی، مراد یہ ہے کہ وہ قبول کر لیتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ امام القیم رحمہ اللہ نے جو یہاں پہ سوال پیدا کیے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ جواب دیا ہے اوپر، کس نے؟ امام فرا نے۔ اب میں یہاں پہ ایک عبارت رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے، امام طبری کی، وہاں سے بھی اس سوال کا جواب ملے گا۔ امام طبری فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ امام المفسرین ہیں، بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نہیں گرتے ان آیتوں پہ بہرے بن کر، اندھے بن کر؟ یعنی کہ یہ کن کے بارے میں کہا گیا ہے؟ اہل ایمان کے بارے میں۔ اہل ایمان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھا جائے ان کے سامنے، قرآن کے آیتوں کے ذریعے انہیں وعظ و نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، تو وہ ان کے اوپر نہیں گر پڑتے، بہرے بن کر اور اندھے بن کر نہیں گر پڑتے، نہیں۔ کہتے ہیں اَوَ يَخِرُّ الْكَافِرُونَ صُمًّا وَعُمْيَانًا، کیا کافر گرتے ہیں قرآن کی آیتیں سن کر، بہرے بن کر اور اندھے بن کر؟ فَيُنْفَى عَنْ هَٰؤُلَاءِ مَا هُوَ صِفَةٌ لِلْكُفَّارِ، کہ کافروں والی اس صفت کی نفی اہل ایمان سے کی جائے۔
یعنی کہ یہ کہنے والا یہ سوال کر سکتا ہے۔ امام طبری کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہنے والا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ کافروں سے مختلف ہیں، اہل ایمان قرآن کی آیتیں سن کر نہیں گرتے بہرے بن کر اور اندھے بن کر، تو کیا کافر جو ہیں وہ قرآن کی آیتیں سن کر گر پڑتے ہیں بہرے اندھے بن کر؟ کہتے ہیں قیل نعم، تو اس سے کہا جائے گا ہاں۔ الکافر اذا تلیت علیہ آیات اللہ، کافر کے سامنے جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، خر علیہا اصم و اعمی، وہ گرتا ہے ان آیتوں پہ بہرا بن کر اندھا بن کر۔ گرنے کا مطلب کیا ہے؟ وَخَرُّهُ عَلَيْهَا كَذَلِكَ اِقَامَةُ الْكُفْرِ، اس کے آیتوں پہ گرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی طرح اپنے کفر پہ قائم رہتا ہے، اللہ کی آیتوں کی وجہ سے ایمان لاتا نہیں ہے، کفر کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَذَلِكَ نَذِيرُ قَوْلِ الْعَرَبِ، کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے عرب کہتے ہیں سببت فلانا فقام یبکی، میں نے فلاں آدمی کو برا بلا کہا تو وہ قام یبکی، وہ رونے لگا۔ یہ ہے اس کا مفہومی معنی، اور لفظی معنی کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کے رونے لگا۔ تو کیا یہی مراد ہے کہنے والے کا؟ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو برا بلا کہا تو وہ قام یبکی، کیا وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے رو رہا تھا، بیٹھ کے نہیں رو رہا تھا؟ نہیں، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ رونا شروع ہو گیا، چاہے وہ کھڑا ہو چاہے وہ بیٹھا ہو۔ کہتے ہیں بمعنی فظل یبکی، کہ وہ رونے لگا، ولا قیام ہنالک، اور وہ کھڑے ہونے کا مطلب وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ولعلہ یکون بکا قاعدا، ہو سکتا ہے وہ بیٹھ کے رویا ہو۔ وکما یقال، اب یہ کہتے ہیں ایک مثال اور لے لیں، جیسے کہا جاتا ہے نہیت فلانا عن کذا فقعد یشتمنی، میں نے فلاں آدمی کو فلاں برے کام سے روکا تو وہ مجھے برا بلا کہنے لگا۔ اچھا لفظ کیا بولا؟ قعد یشتمنی، وہی جو امام فرا نے کہا تھا، یعنی کہ بیٹھ کے، اب لفظی معنی کیا کریں گے؟ بیٹھ کے مجھے برا بلا کہنے لگا، جبکہ مفہوم کیا ہے اس کا؟ کہ مجھے برا بلا کہنے لگا۔ ومعنى ذلك فجعل يشتمني وظل يشتمني ولا قعود هنالك ولكن ذلك قد جرى على ألسن العرب حتى قد فهموا معناه۔ پھر امام طبری نے بھی تذکرہ آگے کیا امام فرا کا، انہوں نے بھی امام فرا سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے اور لیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی ہوگی اس آیت کی تفسیر میں۔ اب آپ دوبارہ سے اس آیت کو پڑھیں، ذرا پڑھیں آیت کو صرف، کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جنہیں جب ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو لم یخروا علیہا، وہ نہیں گر پڑتے ان آیتوں پہ سمن، بہرے بن کر، اندھے بن کر۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ان آیتوں میں دیے گئے حکم کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اپنی رائے پہ اصرار نہیں کرتے، اپنی ضد پہ قائم نہیں رہتے، اپنے فیصلے کو تبدیل کر لیتے ہیں، قرآن کو وہ مقام دیتے ہیں جو دینا چاہیے۔ وقت کیا ہوا جی؟ 50 منٹ ہو گئے۔ چلیں اس کے بعد پھر نیا فائدہ ہے، یہیں پہ رکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں سے بنا دے جو اللہ کا حکم سن کر فوری طور پہ اسے قبول کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور اپنے غلط فیصلوں کے اوپر قائم نہیں رہتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی بندوں میں سے بنائے، اور اس کی برکت سے پھر اللہ تعالی ہمیں جنت والوں میں سے بنا دے۔ اللہ عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی تمام مظلوم مسلمانوں کی اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالی اہل فلسطین، اہل غزہ کی مدد فرمائے، اور ہمارے خلیل بھائی جن کے لیے کل دعا کی تھی ان کے لیے آج دعا کرتے ہیں، بلکہ ایک ہمارے بھائی ہمارے پاس بھی ہیں، نام کیا بتایا تھا جی ارسلان بھائی، یہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، خلیل بھائی کے لیے بھی۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، دونوں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ ان بندوں میں سے بنا دے